اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار سرور۔ ناظرین کرام، آج 10 رمضان المبارک ایک ایسی ہستی کا یوم وصال جو زوجہ مصطفیٰ ہیں، حسنین کریمین کی نانی جان ہیں، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ ہیں۔ میری مراد جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین جناب سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آج ان کا یوم وصال ہے۔ آج ان کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عالم نبیل فاضل جلیل، عظیم مذہبی نوجوان اسکالر جناب حضرت علامہ محسن اقبال الحسینی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم حضور کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ جی؟ کا شکر۔ آئیے اس ہستی کا آج ذکر خیر کرتے ہیں کہ جس کے دنیا سے وصال فرمانے پہ میرے آقا نے عام الحزن فرمایا کہ یہ پورا سال غم کا سال ہے۔ تو ناظرین کرام، اس ہستی کی کیا بات ہوگی، ہماری کیا مجال ہم ان کی شان بیان کریں، لیکن ہم اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے ہم ان کی شان میں جو ہو سکا ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ جناب علامہ محسن اقبال حسینی صاحب سے کی طرف چلتے ہیں۔ حضور، سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، آپ کی شان مبارکہ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ابرار بھائی، میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ نے بہت زبردست ایفرٹ کا آغاز پچھلے چند مہینوں اور ایک سال سے تقریباً شروع کیا ہے۔ یہ آپ پلیٹ فارم اہل سنت کو مہیا کر رہے ہیں، الحمدللہ، یہ بہت بڑی کاوش ہے۔ الحمدللہ، اور اسی طرح بندہ ترقی کی وہ منازل طے کرتا ہے، اور اتنی پیاری ہستیوں کے آپ ذکر الحمدللہ، علماء کے پاس جا کر اور ایز اے خادم کے طور پر جا کر حاضر ہوتے ہیں، یہ لائق خراج تحسین ہے۔ بہت تو شکریہ، اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش بہت کرتا ہوں، شکریہ، اور آپ کی اس چینل کے لیے دعا گو ہوں، بہت شکریہ۔ کیونکہ ان دنوں وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی پاک بارگاہ میں نیاز عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ جو نبی علیہ السلام کی ازواج ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کے اس اسلوب کو دیکھتے ہوئے شان دیکھیں سیدہ کی، کہ تمام لوگوں کی ماؤں یعنی امت کی ماؤں میں سے یہ واحد اعزاز جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے کہ وہ پہلی ام المومنین ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیں تو یہ وہ واحد ہستی ہیں جنہیں ملکۃ العرب کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر دیکھیں اس کے بعد یہ واحد ہستی ہیں جو سادات کی جد امجد ہے، ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سادات کی نانی جان ہے، نانی جان ہے، بے شک۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کا نام نامی آئے تو مومنین کی نظریں جھک جاتی ہیں، ادب سے جھک جاتی ہیں۔ ان سیدہ کائنات کی جو جنت کی وارثہ ہیں وہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور میرے وہ آقا خاتون جنت ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، جو ان کی سیدۃ بھی النساء العالمین۔ اور حضور نے فرمایا اپنے زمانے کی بہترین عورتوں میں جو سب سے بہترین عورت تھی وہ حضرت مریم علیہ السلام تھی، لیکن اپنے زمانے کی جو بہترین جو یہ زمانہ تھا یعنی حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے کا کہا، اس کی بہترین خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور پھر دیکھیں یہ وہ واحد ہستی ہیں، یہ وہ واحد یعنی ازواج مطہرات میں سے پہلی زوجہ تھیں جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بے شمار تھی۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ مجھے اس وقت خدیجہ نے سہارا دیا، اس وقت میرا سہارا بنی جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اور یہ واقعی سچی بات ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے، ان کا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا انداز تو اپنا ہی تھا، لیکن نبی علیہ السلام کا ان کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے یہ قابل دید ہے۔ ماشاءاللہ، اسے بندہ دیکھے سوچے کہ ایک خاتون 40 سال کی عمر کی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 25 برس کے ہیں، وہ تو حضور سے محبت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق
کردار، حضور کی گفتار، حضور کا بولنا، حضور کا تجارت کے معاملات کرنا، یہ سارا کچھ دیکھ کر وہ متاثر ہوتی ہیں۔ ابھی تو اعلان نبوت نہیں تھا ہوا، بالکل بالکل، انہوں نے سارے رشتے ٹکرا دیے تھے قریش ملکۃ کے۔ العرب تھی، ہاں جی، ملکۃ قریش کے، العرب تھی، جی جی بے شک، قریش والوں کے سارے رشتے ٹھکرا دیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پہ مر مٹی، سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بولنے پہ مر مٹی، حضور کی سچائی پہ مر مٹی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حضور کی سچائی کو دیکھ کر ان کے دل میں ہوئی۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ حضور کی ان کے ساتھ جو محبت ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے اتنی محبت کی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے کئی دفعہ رشک آتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کئی دفعہ رشک آتا، کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں تھا گزرتا کہ گھر میں جناب خدیجہ کا ذکر نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر ایک مستند روایت ہے جس کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ گھر میں جب کوئی بکری ذبح ہوتی، گھر میں کوئی جب بکری ذبح کی جاتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جناب خدیجہ کے ساتھ یہ عالم تھا کہ وہ بکری کا گوشت تب تک تناول نہ فرماتے جب تک جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر میں وہ گوشت نہ پہنچ جاتا، اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اتنا گوشت بھیجتے ہیں کہ ان کے گھر میں کفایت ہو جاتی ہے، یعنی تسلی بخش گوشت بھیجتے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی خیال ہے۔ اس زمانے میں تجارت کا دورہ تھا مکہ میں، اور سیدہ خدیجہ مالدار خواتین میں سے تھی، اور آپ کی تجارت ملک شام، مصر، یمن تک پھیلی ہوئی تھی، اور ایک عورت ہونے کے ناطے یعنی یہ بڑی بات تھی کہ ان کی بڑی تعظیم، رسپیکٹ تھی اس دور میں، سبحان اللہ، یعنی جس زمانے میں وہ جی رہی تھیں اس زمانے میں عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی، عزت نہیں تھی، عزت نہیں تھی، نہ ماں کی، نہ بیٹی کی، نہ بہن کی، لیکن یہ واحد خاتون تھی جنہیں تب بھی سیدہ کہا جاتا تھا۔ اور یہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رشتے بنائے ہیں جی، وہ ہر رشتہ لازوال ہے، بلکہ وہ بنا کے بھیجا ہے اسپیشل، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بے شک، اسے عزت و تکریم دے کے بھیجا ہے۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ اور سیدہ خدیجہ کا جہاں تک ذکر آتا ہے تو سب سے پہلی چیز تجارت ہے۔ تجارت کے دوران جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار دیکھتی ہیں، اخلاق دیکھتی ہیں کہ جو بھی یعنی کہ معاملہ طے پاتا ہے تجارت کا سیدہ خدیجہ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، اس میں ڈبل منافع ہوتا ہے، ماشاء اللہ، اس میں نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہیں کہ وہی تجارت جس کا فائدہ کم ہوتا تھا محمد کے آنے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کے آنے سے وہ تجارت بڑھ گئی۔ سبحان اللہ، تو پھر کہتی ہیں کہ یہ واحد دیکھیں نقطے کی بات میں کرنے لگا ہوں، رشتہ لڑکے والے بیچتے ہیں، رشتہ لڑکے والے لے کر جاتے ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ نے اس روش کو توڑ دیا، سبحان اللہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور کردار سے اتنی متاثر ہوتی ہیں کہ خود رشتہ بیچتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آج کے دور میں یہ پیغام ہے آپ کے چینل سے، میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بچی کا رشتہ لے کر آپ کے گھر میں آتا ہے تو یہ معیوب نہ سمجھا جائے، آنکھیں نہ نکالی جائیں، ان پہ شک نہ کیا جائے، بلکہ آگے سے سیدہ خدیجہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے دل و جان سے قبول کیا کریں۔ سب سے پہلی چیز جو ابرار بھائی آپ کے چینل کے وساطت سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ کا آج ذکر خیر ہے، اور آج 10 رمضان المبارک ان کی یاد میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے ذکر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، تو دیکھیں سیدہ خدیجہ نے حضور کے ساتھ خلوص کا رشتہ جو نبھایا ہے، میں خلوص کی بات کر رہا ہوں، خلوص کا رشتہ جو نبھایا ہے، 3 سال شیب ابی طالب کے اندر آپ قید رہی ہیں، اللہ اکبر، 3 سال تک۔ اللہ اکبر، میری یہ پیغام ہے ان خواتین سے کہ جو گھر میں آٹا گوندتے ہوئے تھک جاتی ہیں اور تھوڑا سا گھر کا ماحول برداشت نہیں کر پاتی اور صبر برداشتہ ہو جاتی ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے شیب ابی طالب کے اندر سوکھے پتے بھی کھائے ہیں حضور کے ساتھ، وہ ہستی کہ جو ملکۃ العرب تھی، ملکۃ العرب تھی، انہوں نے پھر اس حد تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر وقت گزارا ہے نا، کہ ہر آسائش بھی دیکھی ہے
اور پھر ہر تکلیف بھی برداشت کی ہے، بے شک۔ اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اصل میں یہ ایک اور بات سمجھتا ہوں، ہماری جو نصاب میں یہ چیزیں نکال دی گئی ہیں، بے شک جب نصاب سے یہ چیزیں نکلیں گی تو پھر ہمارے جو آنے والی نسل ہے اس کو پتہ کیسے چلے گا یہ کردار سیدہ پاک کیا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کیا کردار تھا، جناب سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا کیا کردار تھا، سیدہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا کیا کردار تھا، ان کا کردار کیا تھا۔ جب ان کا کردار یہ سلیبس میں نہیں ہوگا تو پھر تو یہ چیزیں ہوں گی، ناچاکیاں بھی ہو جائیں گی گھروں میں، چھوٹی سی بات پہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ دل سب سے یعنی دیکھیں جو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مالدار ہونے کی وجہ سے جی جی بالکل حضور کے یعنی کہ مال ان کے پاس موجود ہے، عرب کی مالدار خاتون ہیں، اور وہ پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آتی ہیں تو ادھر مال نہیں ہے۔ بے شک بڑے بڑے تاجروں نے آپ کو رشتہ بھیجا تھا، عرب کے تاجروں نے رشتہ بھیجا، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ جڑی ہیں تو مال کو نہیں دیکھ کر اخلاق کو دیکھ کر جڑی ہیں۔ آج جب رشتہ کیا جاتا ہے تو مال کو دیکھا جاتا بے ہے، شک آج جب بیٹی بیائی جاتی ہے تو اگلے بندے کے مال کو دیکھا جاتا ہے، دین اخلاق کردار کو نہیں دیکھا جاتا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آنے کے بعد انہوں نے ایک دن، نہ کسی مورخ نے لکھا ہے نہ کسی مفسر نے لکھا ہے، ایک دن بھی یہ ثابت نہیں کہ جناب خدیجہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا ہو کہ میرے مال کی وجہ سے آپ کو ترقی آئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا میرے مال کی وجہ سے آپ کو عزت ملی ہے، نہیں کہا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان یہی تو اخلاص تھا، یہی خلوص کا رشتہ تھا بے شک جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پسند تھا۔ اور دیکھیں برار بھائی، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں، میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، بڑی روایت دینے لگا ہوں، کہ جن کے لیے اللہ کا سلام آتا ہے، سبحان اللہ، جن کے لیے اللہ کا سلام، اللہ کا سلام آتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، ایک برتن لے کر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ رہی ہوتی ہیں، جس میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ وہ ہستیاں جب قربانیاں دینا تو ڈنکے عرش پر بھی بجتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب شیب ابی طالب نے 3 سال گزارے قید و بند کی صحبتیں گزاری، اور پھر جب مقام ملا، مرتبہ ملا، تو کیا ملتا ہے؟ حضور کے ساتھ وفا کی وجہ سے، حضور کے ساتھ اخلاص کی وجہ سے کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سلام بھیجا ہے، سبحان اللہ سبحان اور میری طرف سے بھی سلام ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ بھی سلام خدیجہ پر بھیج رہا ہے۔ سلام تب بھیجا جاتا ہے جب کوئی راضی ہوتا ہے، اللہ، سبحان اللہ، یعنی محمد زمین پر راضی تھے خدیجہ سے، عرش پر رب راضی تھا۔ کہا کہ خدیجہ کو سلام دیجئے، اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا بھی سلام دیجئے۔ اور جو سب سے بڑی چیز حضرت خدیجہ کو ابرار بھائی جو مقام و مرتبہ ملا ہے نا، اس میں یہ جو اہم چیز ہے، فرمایا کہ خدیجہ سے کہہ دیجئے، حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تعمیر کر دیا۔ سبحان اللہ، کہ اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی۔ ناظرین اکرام، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ جو ہم نے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔